ہے۔ ان آیات طیبات کا مفہوم کچھ اس طرح ہے۔ سورہ توبہ، منافقون اور مومنون کی پہچان اور ان کا انجام۔ آیت نمبر 68 سے منافقوں کا طریقہ کار اور ان کا انجام واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، وہ برائی کا حکم دیتے اور اچھائی سے روکتے ہیں اور بخل کرتے ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بلایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی نظر رحمت سے دور کر دیا۔ یہی لوگ نافرمان ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اگر یہ ہمیشہ عذاب الہی میں گرفتار رہیں گے جیسے کہ ان سے پہلے لوگ جو قوت طاقت میں اور افرادی قوت میں ان سے کہیں بڑھ کر تھے، وہ دنیاوی لذتوں میں گم ہو گئے اور یاد خدا سے غافل ہو گئے۔ جیسے وہ اپنے انجام کو پہنچے، یہ بھی اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ کیا ان کے پاس قوم عاد، قوم سمود کے قصے نہیں پہنچے اور قوم لوط علیہ السلام کے احوال سے یہ آگاہ نہیں ہوئے جن کی بستیاں الٹ دی گئیں؟ ان کے پاس بھی رسول واضح نشانیاں لے کر آئے تھے، یہ اپنے کرتوتوں کے سبب تباہ برباد ہو گئے۔ آگے آیت نمبر 71 سے مومنوں کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے گا اور انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان سے راضی ہونے کی نوید جاں فضا سنائی جائے گی، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ آگے اگلی آیات میں منافقین کے احوال، آیت نمبر 73 میں منافقین کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ کافروں اور منافقوں سے جہاد کریں اور ان پر سختی کریں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وہ اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ انہوں نے اسلام کا دعویٰ کرنے کے بعد اپنے رویے سے اسے باطل کر دیا اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوئے۔ انہیں اپنے اوپر اللہ اور اس کے رسول کا فضل اچھا نہ لگا۔ اگر وہ توبہ کرتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، اگر وہ باز نہ آئے تو دردناک عذاب کے مستحق ٹھہریں گے۔ آگے آیت نمبر 81 میں منافقوں کے متعلق فرمایا کہ منافقین جہاد سے پیچھے ہو جانے پر بڑے خوش ہوتے ہیں اور وہ جہاد کو ناپسند کرتے ہیں اور کہتے ہیں گرمی میں باہر نہ نکلو۔ انہیں فرمائیں کہ دوزخ کی گرمی بہت سخت ہے۔ کاش اس حقیقت کو جان لیتے۔ انہیں چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کے سبب کم روئیں، زیادہ روئیں اور کم ہنسیں۔ جب اس غزوہ کے بعد آپ ایک اور غزوہ کے لیے نکلیں گے تو اس وقت یہ آپ کے ساتھ جانے کی اجازت مانگیں گے۔ آپ انہیں فرمائیں تم میرے ساتھ نہیں نکل سکتے، تم پہلی مرتبہ دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے تھے، اب تم بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھ رہو۔ ان میں سے جو مر جائے آپ کبھی ان پر نماز جنازہ نہ پڑھے، نہ ہی ان کی قبر پر کھڑے ہوں، کیونکہ وہ حالت کفر پر ہی مر گئے ہیں۔ ان کا مال اور ان کی اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالے۔ جب بھی کوئی ایسی آیت نازل ہوتی ہے جس میں انہیں جہاد کا حکم دیا گیا ہو تو ان میں سے صاحب وسعت بھی آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ انہی کرتوتوں کے سبب ان پر ہدایت کے دروازے بند کر دیے گئے۔ آگے اہل ایمان کا تذکرہ فرمایا۔ آیت نمبر 88 میں اہل ایمان کے متعلق فرمایا کہ وہ اپنی جانوں اور مالوں سے جہاد کرتے ہیں، یہی لوگ بلائیاں سمیٹنے والے ہیں اور کامیابیاں پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جہاد سے پیچھے رہنے کے لیے بہانے تراشنے والے تو دردناک عذاب کے مستحق ہیں، لیکن کمزوروں، مریضوں اور ان لوگوں پر کوئی حرج نہیں جو مخلص ہونے کے باوجود جہاد پر جانے کے وسائل نہیں پاتے، اور اللہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اور نہ ہی ان لوگوں پر کوئی حرج ہے جو آپ کے پاس آئے تاکہ آپ انہیں سواری مہیا کریں، تو آپ نے ان سے فرمایا کہ میرے پاس سواری نہیں ہے، تو وہ اس حالت میں واپس لوٹے کہ ان کی آنکھیں اشک بار تھیں، کیونکہ وہ جہاد پہ جانے کے وسائل نہ پا سکے تھے۔ گناہ تو ان پر ہے جو صاحب استطاعت ہوتے ہوئے
جہاد پر نہیں جاتے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مور لگا دی ہے، اس لیے وہ اپنا فائدہ و نقصان نہیں سمجھتے۔ اگلی آیتوں میں منافقین کے احوال کو ذکر کیا، پھر آیت نمبر 94 سے منافقین کے احوال کو بیان فرمایا کہ جب واپس پہنچیں گے تو وہ آپ کے پاس بہانے تراشتے ہوئے آئیں گے، آپ فرما دیں ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے متعلق بتا دیا ہے۔ اگلی آیتوں میں صحابہ کرام کا تذکرہ فرمایا۔ آیت نمبر 100 سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ مہاجرین اور انصار میں سے جو لوگ سبقت اور اولیت لے گئے اور جنہوں نے خلوص کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ آگے مسجد درار کا ذکر کیا، منافقوں نے ایک مسجد بنائی تھی، آیت نمبر 107 میں مسجد درار کے متعلق فرمایا کہ جنہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے، کفر کا اظہار کرنے، مسلمانوں میں تفریق ڈالنے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو پناہ دینے کے لیے مسجد بنائی، اور وہ قسمیں کھا کے اپنے اخلاص کے دعوے کرتے ہیں اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں، آپ کبھی بھی ان کی مسجد میں قیام نہ فرمائیں۔ آپ کے قیام کی مستحق وہ مسجد ہے جس کی بنیاد پہلے دن سے ہی تقوی پر رکھی گئی، اس سے مراد مسجد قباء ہے۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو طہارت کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ مسجد کی عمارت ان کے لیے سدا دکھ کا باعث رہے گی، اور اللہ تعالیٰ کا ہر کام علم و حکمت پر مبنی ہے۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ وہ مسجد درار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرا دی۔ اگلی آیتوں میں اہل ایمان کی صفات کو بیان فرمایا۔ آیت نمبر 111 میں اہل ایمان کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں۔ مومن راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں، وہ قتل بھی کرتے ہیں اور قتل ہو بھی جاتے ہیں، ان سے تورات، انجیل اور قرآن میں اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور جو اپنے وعدے کو پورا کرے گا اسے اس سودے پر بشارت دے دیں، یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور یہ مومن وہی ہیں جو توبہ کرنے والے، عبادت گزار، حمد کرنے والے، راہ خدا میں سفر کرنے والے، رکوع و سجود کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے اور حدود اللہ کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو یہ زیبا نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے دعا کریں، اگرچہ یہ ان کے کتنے ہی قریبی کیوں نہ ہو۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب ایک مسلمان اپنے مشرک والد کے لیے دعا کر رہا تھا۔ پھر فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے چچا کے لیے دعا تو صرف اس سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنے کے لیے تھی، جب اس کا شرک پر مرنا واضح ہو گیا تو وہ اس سے بیزار ہو گئے۔ اگلی آیتوں میں غزوہ تبوک میں نہ جانے والے 3 صحابہ کرام کی توبہ کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 117 میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت اور ان مہاجرین اور انصار پر اپنی رحمت سے رجوع فرمایا جنہوں نے تنگی کی گھڑی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، اور ان 3 لوگوں کی توبہ قبول فرمائی جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، یہاں تک کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی اور انہیں یقین تھا کہ اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کسی کو یہ نہیں چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پر جائیں اور وہ پیچھے رہ جائیں، کیونکہ راہ جہاد میں جو بھی مشقت پہنچتی ہے اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی مخلص کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تمام ایمان والے جہاد کے لیے چلے جائیں، اور چاہیے کہ ایک گروہ نکلے اور دین کی تعلیم سیکھے اور واپس جا کر اپنی قوم کو عذاب الہی سے آگاہ کرے۔ اے ایمان والو، کافروں سے لڑو اور ان پر سختی کرو، اور جان لو اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔
اگلی آیتوں میں منافقین کے رویے کا ذکر فرمایا۔ آیت نمبر 124 میں فرمایا کہ جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو منافق ایک دوسرے سے کہتے ہیں اس صورت سے کس کا ایمان بڑھا ہے، جبکہ اس سے اہل ایمان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں اور وہ خوشیاں مناتے ہیں، اور اس سے منافقوں کی ناپاکی بڑھ جاتی ہے اور وہ حالت کفر میں مر جاتے ہیں۔ اگلی آیت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا ذکر فرمایا۔ آیت نمبر 128 میں فرمایا کہ اے لوگو، تم ہی میں سے ایک ایسا رسول تشریف لا کر تمہارا مشقت میں پڑنا تو ان پر گراں گزرتا ہے، اور وہ تمہاری نجات کے لیے حریص ہیں، اور مومنوں پر تو بہت ہی زیادہ شفقت کرنے والے اور رحم فرمانے والے ہیں۔ اگر یہ لوگ اب بھی حق سے انحراف کریں تو فرما دیں میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، میں نے اسی پر توکل کیا اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ یہ یہاں تک یہ سورہ تمام ہوئی۔ آگے سورہ یونس شروع ہوتی ہے۔ سورہ یونس مکی ہے۔ اس کا مرکزی مضمون اسلام کے بنیادی عقائد کا اثبات ہے۔ جو اسلام کے بنیادی عقائد ہیں ان کا اثبات کرتی ہے، یہ ثابت کرتی ہے۔ اس میں کچھ منکر قوموں کا انجام بھی بیان کیا گیا ہے تاکہ منکرین اس آئینے میں اپنا انجام دیکھ لیں، اور حضرت یونس کی قوم کی توبہ کا ذکر ہے تاکہ اہل ایمان کو بشارت ہو کہ جیسے وہ قوم ایمان لے آئی تھی ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منکر بھی ایمان لے آئیں گے۔ اسی بشارت کے سبب اس سورت کا نام ہی یونس رکھ دیا گیا۔ ابتدائے قرآن کریم کی حقانیت کے بیان، اس کی ابتدا جو ہے وہ قرآن کریم کی حقانیت کی بیان سے ہوتی ہے کہ یہ کتاب حکمت کی آیات ہیں، لیکن لوگوں کو اس پر تعجب ہے کہ انہی میں سے ایک فرد پر وحی کیوں نازل ہو گئی۔ اس کے نزول کا مقصد منکرین کو عذاب الہی سے ڈرانا اور ماننے والوں کو بشارت دینا ہے، اور کافر اسے جادو قرار دیتے ہیں۔ ذات الہی وہی ہے جس نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو بنایا، پھر تمام معاملات کا نظام اپنے دست قدرت میں لے لیا، اس کے اذن کے بغیر کوئی شفاعت کے لیے لب بھی نہیں کھول سکتا۔ یہی تو تمہارا رب ہے، اسی کی عبادت کرو، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اس نے مخلوق کو پہلی مرتبہ بنایا، وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔ یعنی وہ اگر پہلی مرتبہ بنانے پر قادر ہے تو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ ایمان والے نجات پائیں گے اور کافر عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ اگلی آیتوں میں انسانی رویوں کا ذکر کیا۔ آیت نمبر 11 میں فرمایا گیا کہ جتنی جلدی سے یہ لوگ اپنے لیے عذاب مانگتے ہیں، اگر اتنی جلدی سے ہی ان کی گرفت کر لی جاتی تو یہ تباہ و برباد ہو جاتے۔ اور جب انسان مصیبت میں پھنستا ہے تو بیٹھے بیٹھے اور کھڑے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت دور کر دیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو یوں بھول جاتا ہے جیسے اس نے کبھی اسے مصیبت میں پکارا ہی نہیں تھا۔ یہ سرکش لوگ اس بات پر کیوں نہیں غور کرتے؟ آیت نمبر 19 میں واضح فرمایا گیا کہ تمام لوگ عقیدہ توحید پر ہی تھے، پھر انہوں نے اختلاف کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے فیصلے کا دن قیامت کو نہ رکھا ہوتا تو ان کے درمیان ابھی فیصلہ کروا دیا جاتا۔ آگے عظمت الہی کے بعض مظاہر کا ذکر فرمایا۔ آیت نمبر 22 میں فرمایا کہ ذات الہی وہی تو ہے جو خشکی اور تری میں تمہارے سفر کے اسباب فراہم کرتی ہے، اور جب تمہاری کشتی بھنور میں پھنستی ہے تو تم خالص اللہ کو پکارتے ہو اور نجات پانے پر پھر شرک کرتے ہو، یہ تمہاری سرکشی تمہیں لے ڈوبے گی۔ آگے دنیا کی مثال کا ذکر کیا۔ آیت نمبر 24 میں فرمایا کہ دنیا کی مثال تو اس پانی کی طرح ہے جو آسمان سے برسا، اس سے گھنی فصلیں ہوگیں جس سے لوگوں اور مویشیوں نے فائدہ اٹھایا، اور زمین کے باسی یہ سمجھنے لگے کہ یہ سب کچھ ہمارے اختیار میں ہے، کہ پھر دن یا رات کے وقت ہمارے اوپر عذاب آ گیا، ہم نے اسے اس طرح تباہ کر دیا جیسے وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات بیان کرتا ہے تاکہ لوگ اس میں غور کریں، اور اللہ تعالیٰ تو سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور ہدایت کے طالب علموں کو صراط مستقیم پر گامزن فرماتا ہے، اور ایمان والوں کو ان کے اعمال کا بہترین بدلہ ملے گا، اور اس روز اور اس سے بڑھ کر انہیں دیدار الہی بھی نصیب ہوگا۔ اگلی آیت میں فرمایا قرآن شفا ہے۔ آیت نمبر 57 میں فرمایا کہ تمہارے پاس
تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی جو تمہارے دلوں کے امراض کے لیے شفا اور ہدایت ہے اور مومنوں کے لیے رحمت ہے، تو اللہ کی رحمت پر خوشی کا اظہار کیا کرو، یہ جمع کرنے سے بہتر ہے، اور اللہ کے حرام کو حلال نہ ٹھہرایا کرو اور شکر الہی بجا لایا کرو۔ تمہارا کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں، اور ہر چھوٹی بڑی چیز لوح محفوظ میں درج ہے۔ اگلی آیتوں میں اولیاء کی شان بیان فرمائی۔ آیت نمبر 62 تا 64 میں فرمایا کہ اللہ کے دوست ہر غم اور حزن سے نجات پا لیتے ہیں، یہ وہی ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں بشارتیں ہیں، اللہ کی باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ آگے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ آیت نمبر 71 میں فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اگر تمہیں میرا یہاں ٹھہرنا اور تمہیں حق کی طرف بلانا شاق گزرتا ہے تو تم نے میرے خلاف جو کچھ کرنا ہے کر لو، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، کیونکہ میں نے اپنے رب کی ذات پر توکل کیا ہے اور میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر میرے رب کے ذمہ کرم پر ہے۔ لیکن لوگ نہ مانے تو وہ تباہ کر دیے گئے۔ آگے آیت نمبر 75 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا گیا کہ آپ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف مبعوث کیے گئے، لیکن وہ لوگ تکبر کے سبب نہ مانے اور آپ کو جادوگر سمجھتے ہوئے آپ کے مقابلے میں جادوگر بلا لیے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو غلبہ عطا کر کے فرعون کو ذلیل کر دیا۔ لیکن فرعون کے ڈر کی وجہ سے شروع میں آپ کی قوم کے بھی چند لوگ آپ پر ایمان لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کی تعلیم دی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے ذریعے سے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے گھر قبلہ رخ بنائیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ جب حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر گئے تو فرعون اور اس کے لشکروں نے تعاقب کیا، بنی اسرائیل کے لیے سمندر میں راستے بن گئے، ان کے گزرنے کے بعد فرعون بھی سمندر میں داخل ہو گیا، سمندر کا پانی چل پڑا، یہاں تک کہ جب فرعون غرق ہونے لگا تو کہنے لگا میں اس رب پر ایمان لایا جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، تو ارشاد ہوا اب ایمان لاتا ہے، جبکہ پہلے سرکش بنا رہا اور فساد پھیلاتا رہا، یعنی اب تو ایمان کا وقت ہی گزر گیا، ہم تیرے بدن کو محفوظ کر کے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت بنا دیں گے۔ آگے جی آیت نمبر 98 میں فرمایا گیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا کوئی بستی عذاب سے پہلے ایمان نہ لائی، کوئی بھی بستی عذاب سے پہلے ایمان نہ لائی، اور اگر آپ کا رب لوگوں سے اختیار چھین کر انہیں جبراً مسلمان کرنا چاہتا تو سب لوگ ہی مومن ہوتے، تو کیا آپ لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کرنا چاہتے ہیں؟ ایمان وہی لاتا ہے جو توفیق ایزدی جس کو نصیب ہوتی ہے، اور عقل سے کام نہ لینے والوں پر ناپاکی تھوپ دی جاتی ہے۔ یہ زمین و آسمان کی نشانیوں پر غور کریں اور ایمان لائیں، ورنہ پہلے سرکشوں کی طرح تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ آگے جی آیت نمبر 104 میں فرمایا کہ آپ ان لوگوں سے فرما دیں کہ اگر تمہیں میرے دین میں شک ہے تو مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں، میں تمہارے بتوں کی عبادت نہیں کرتا، صرف خدائے واحد کی عبادت کرتا ہوں، اور آپ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف یکسو ہو جائیں اور اللہ کے سوا ان کو نہ پکاریں جو نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان دے سکتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو مصیبت میں مبتلا کر دے تو اس کے سوا کوئی اسے دور نہیں کر سکتا، اگر وہ کسی کو نعمت سے نوازنا چاہے تو کوئی بھی اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتا، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کو نواز دیتا ہے۔ یہاں تک یہ سورہ مکمل ہوئی، سورہ یونس۔ اب آگے جو چند رکوع ہم نے سورہ ہود کے پڑھے ہیں اس کا اختصاریہ سورہ ہود مکی ہے، اس کا مرکزی مضمون بھی اسلام کے بنیادی عقائد کا اثبات ہے۔ اس میں متعدد انبیاء کرام کے قصے بیان کر کے یہ واضح فرمایا گیا کہ منکرین تباہ و برباد ہو جاتے ہیں اگرچہ وہ جتنے بھی طاقتور ہوں، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کامل صبر کی تلقین فرمائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ سورہ مبارکہ کی ابتدا عظمت قرآن اور مقاصد بعثت سے کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات محکم ہیں،
پھر اس ذات کی طرف سے ان کی تفصیل بیان کی گئی جو مکمل حکمت والی اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ اور اے لوگو تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اسی کی طرف رجوع کرتے رہو، وہ تمہیں اس کے فوراً اس کے فوائد ثمرات سے نوازے گا اور تم پر فضل و کرم فرمائے گا۔ اور اگر تم رائے حق سے منہ موڑ لو تو پھر تمہیں بہت بڑا عذاب گھیر لے گا۔ تم نے اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹنا ہے اور وہ جو چاہے اس پر پوری طرح قادر ہے۔ وہ تمہاری سرکشی سے خوب واقف ہے، وہ تمہارے ظاہر و باطن کو بھی جانتا ہے، تمہارے دلوں کے رازوں سے بھی آگاہ ہے، اور ہر جاندار کی روزی اسی کے ذمہ کرم پر ہے۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہر جاندار زندگی میں کہاں رہے گا اور مرنے کے بعد کہاں ہوگا۔ وہ وہی ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں بنایا اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس نے تمہیں اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے اور سرکشی کون کرتا ہے۔ اور سرکشی، تمہاری سرکشی کا عالم یہ ہے کہ اگر آپ اس بات میں کہ اگر آپ انہیں فرمائیں کہ تمہیں میرے مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا تو یہ کافر کہیں گے تمہاری اس بات میں کوئی صداقت نہیں، تمہارا سارا معاملہ جادو پر قائم ہے۔ اگر ہم دنیا میں ان کا عذاب چند دن کے لیے مؤخر کر دیں تو وہ کہیں گے کہ اب اس عذاب کو کس نے روک دیا، یعنی وہ حق کی ہر بات میں بگاڑ کا پہلو پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ جس دن اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا اس دن اسے کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، اور انہیں وہی چیز گھیرے گی جس کا وہ تمسخر اڑایا کرتے تھے۔ نویں تراویح میں کی گئی تلاوت کی آیات کا مفہوم مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نعمت قرآن کی قدر کرنے والا بنائے اور دنیا و آخرت میں ہمارے ساتھ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے اور ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین وصلی اللہ تعالیٰ علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین کثیرا کثیرا دائما ابدا۔